السلام علیکم، سٹوری پلے بک میں خوش آمدید۔ میرا نام گلشن ہے اور میں ایک پرائیویٹ سکول میں پڑھتی تھی، جبکہ میری ماں ایک درزن تھی۔ البتہ میں اپنے ماں باپ کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ میں جب بھی ماں سے اپنے باپ کے متعلق پوچھتی تو ماں کہتی تھی، تیرا باپ تیرے پیدا ہوتے ہی مر گیا تھا، میں ہی تیری ماں ہوں اور میں ہی تیرا باپ ہوں۔ جب میں پوچھتی تھی کہ وہ کون تھا اور کیا کرتا تھا تو میری ماں غصے میں آ جاتی اور کہتی، اتنے سوال مت کیا کر۔ یہ سن کر میں چڑ جاتی تھی۔ میں اپنی ماں کے ساتھ رہتی تھی۔ ہمارا گزارا بہت مشکل سے ہوتا تھا۔ ماں لوگوں کے کپڑے سیتی تھی۔ جس دن سلائی کے پیسے مل جاتے اس دن ہم پیٹ بھر کے کھانا کھا لیتے تھے۔ البتہ کبھی کبھی بھوکا بھی رہنا پڑتا تھا۔ میں ماں سے کہتی تھی، یہ بھی کیا زندگی ہے؟ تب ماں کہتی، ہمیں تو یہی زندگی ملی ہے، لیکن اگر تو کوشش کرے تو یہ زندگی اچھی بھی بن سکتی ہے۔ میں نے ماں سے پوچھا، وہ کیسے؟ تو اس نے میرے ہاتھ میں کتاب تھما دی۔ مجھے لگا کہ کتاب میرے تمام مسائل کا حل ہوگی، لیکن جب بھی فیسیں دینے کی باری آتی اور فیس نہ دینے پر پرنسپل صاحبہ مجھے ساری کلاس کے سامنے ڈانٹتی تو میں سوچتی کہ خواری تو یہاں بھی بہت ہے۔ میں روز سکول سے واپس آ کر کہتی کہ ماں، میں کل سکول نہیں جاؤں گی، بس تمہارے ساتھ کام کروں گی۔ یہ سن کر ماں مجھے ڈانٹ دیتی اور اگلی صبح خود مجھے سکول چھوڑ جاتی۔ میں نے ماں کو کبھی آرام کرتے نہیں دیکھا تھا۔ وہ رات دن مشین کے سامنے بیٹھی رہتی، کیونکہ سلائی کے پیسوں سے ہی ہمارا گھر چل رہا تھا۔ مجھے احساس تھا کہ ماں میرے لیے بہت محنت کر رہی تھی، مگر میں جب بھی اپنے کسی دوست کو اس کے باپ کے ساتھ لاڈ کرتے دیکھتی تو پھر ماں کو تنگ کرتی۔ ایک دن میں نے غصے میں اپنی ماں سے پوچھا، تو بتاتی کیوں نہیں کہ میرا باپ کہاں ہے، زندہ ہے یا سچ میں مر گیا؟ ماں ہمیشہ کی طرح آج بھی میری بات سن کر چڑ گئی اور بولی، کتنی بار بتایا ہے کہ تیرا باپ مر گیا ہے اور تجھے مصیبت کی ماری کو میرے پاس چھوڑ گیا ہے۔ وہ یہ کہہ کر رونے لگی اور میں کمرے سے باہر نکل آئی۔ ابا، آپ نے اتنی جلدی مرنا تھا تو مجھے بھی ساتھ لے گئے ہوتے۔ میں دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ کر رونے لگ گئی۔ میں یوں ہی کچھ دیر بیٹھی تھی، مگر جب بھوک لگی تو ماں کی یاد آ گئی اور میں دوڑ کر ماں کے پاس آ گئی۔ میں نے دیکھا کہ ماں بھی میرے انتظار میں بھوکی بیٹھی ہوئی ہے۔ مجھے یوں روتا دیکھ کر وہ مجھے اپنے گلے سے لگا لیتی۔ میں بھی سب کچھ بھول کر ماں کے گلے لگ جاتی۔ آخر اس دنیا میں میرے پاس ماں کے سوا تھا ہی کون؟ باپ کے بارے میں تو کچھ نہیں جانتی تھی۔ پتہ نہیں سچ کیا تھا، میرا باپ زندہ بھی تھا یا مر گیا، یا پھر ماں مجھے کسی کچرے کے ڈھیر سے اٹھا کر لے کر آئی تھی۔ اکثر ایسی سوچیں مجھے پریشان کر دیتی اور میں یہی سوچتے سوچتے بڑی ہو گئی۔ مجھے لگتا تھا کہ بڑے ہونے سے ہماری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، لیکن یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ زیادہ ہوتی گئیں۔ میں جس سکول میں تھی وہاں کم فیس دینی پڑتی تھی، لیکن کالج میں آ کر پتہ چلا کہ سکول کی فیس اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ میں روز ماں سے کہتی کہ میں آگے پڑھنے کی بجائے کوئی کام سیکھنا چاہتی ہوں تاکہ کچھ پیسے آ جائیں، لیکن ماں مجھے سختی سے منع کر دیتی۔ وہ چاہتی تھی کہ میں پڑھائی مکمل کر کے کہیں نوکری کر لوں، مگر میں یہ بھی جانتی تھی کہ غریب بندے کو کون مفت میں نوکری دیتا ہے۔ میں خواہ مخواہ میں اپنا وقت ضائع کر رہی تھی، مگر ماں یہ بات نہیں سمجھتی تھی۔ وہ تو بس گھر میں بیٹھ کر بڑے خواب سوچ رہی تھی کہ اس کی بیٹی پڑھ لکھ کر ایک بڑی افسر بن جائے اور اس کے سارے مسئلے حل ہو جائیں، لیکن ماں نہیں جانتی تھی کہ تعلیم مکمل ہونے کے بعد بھی مجھے کسی سفارش یا رشوت کے بغیر کوئی نوکری نہیں ملے گی۔ یہ بات میں نے اسے کئی سالوں سے سمجھا رہی تھی کہ آپ مجھے کوئی کام کرنے دیں تاکہ آپ کو اس عمر میں اتنی محنت نہ کرنی پڑے، مگر ماں نہیں مانی۔ اور پھر ایک دن میں گھر آئی تو ماں بے ہوش پڑی تھی۔ میں جلدی سے انہیں اسپتال لے گئی، جہاں ڈاکٹروں سے چیک اپ کرنے کے بعد پتہ چلا کہ تمہاری ماں کے گردے خراب ہو رہے ہیں، اس لیے بہتر ہے کہ اسے آرام کرنے دو اور کوئی محنت والا کام نہ کرنے دو۔ ماں ایک دن اسپتال رہی اور دوسرے دن میں انہیں گھر لے آئی۔ میں نے انہیں ڈاکٹر کی بات بتائی تو وہ مسکرا کر کہنے لگی، بیٹا، ویسے بھی میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، آج مروں یا پھر کل، مجھے مرنا تو ہے، اس لیے تو مجھے کام کرنے سے منع نہ کر، مجھے پیسے جمع کرنے ہیں تاکہ تیری کسی اچھی جگہ شادی کر سکوں۔ یہ سن کر مجھے غصہ آ گیا۔ میں اکثر سوچتی کہ پتہ نہیں ایک ایسی عورت تھی جسے صحت کا بھی خیال نہیں تھا۔ میں ماں کی بات سن کر چلا اٹھی، پہلے باپ نہیں تھا اور اب تم بھی مجھے چھوڑ کر چلی جاؤ، یہ کہہ کر میں رونے لگی۔ ماں، جب تم میری بات نہیں مانتی تو مجھے شک ہونے لگتا ہے کہ میں تیری سکی اولاد نہیں ہوں۔ مجھے تو لگتا ہے میں تجھے کسی کوڑے دان سے ملی تھی۔ ماں میری بات سن کر خود ہی رونے لگتی، پاگل، یہ تو کیسی باتیں کر رہی ہے؟ میں تیری سکی ماں ہوں اور تمہارا باپ بھی بہت اچھا آدمی تھا، بس کچھ برے حالاتوں نے اسے ہم سے بہت دور کر دیا۔ میں نے اپنی ماں کے منہ سے اپنے باپ کا ذکر سنا تو رونا بند کر کے اس کے قریب آ بیٹھی۔ ماں، میرا باپ کہاں ہے؟ میں نے جلدی سے پوچھا، کیونکہ ایسا کئی سالوں بعد ہوا تھا کہ ماں میرے باپ کا ذکر اچھے لفظوں میں کرتی
कितनी मर्तबा कहा है अपने बाप के मुतालिक मुझसे ये सवाल ना पूछा कर। मुझे तो इसकी शक्ल भूल गई। शादी की पहली रात मैंने इसकी शक्ल देखी थी, इसके बाद वो सब कुछ हो गया जो मैंने कभी सोचा भी ना था। माँ खोए हुए अंदाज में कहने लगी। मुझे लगा कि आज माँ सब कुछ बता देगी, लेकिन वो मेरे बाप का जिक्र पर चिढ़ जाती थी और आज भी ऐसा ही हुआ। वो रोते हुए कहने लगी, तेरा बाप बहुत बुज़दिल निकला, तेरे पैदा होते ही हमें छोड़कर भाग गया। भगोड़ा कहीं का। मैं जब भी उदास होती तो अपनी सहेली तानिया के घर आ जाती और इससे बातें करके अपने दिल का बोझ हल्का कर लेती, वरना तो मैं कब की माँ की तरह पागल हो गई होती। तानिया के वालिद को घर आता देखती तो दिल खुश हो जाता और सोचती यही तो जिंदगी है जो हम माँ बेटी को नहीं मिली। ये सब मेरे बाप का कसूर था। अगर इसने हमें अपनाना नहीं था तो शादी ही क्यों की थी। पता नहीं ऐसे गैर जिम्मेदार मर्द शादी क्यों कर लेते हैं। मुझे गुस्सा आने लगा, क्योंकि ऐसे मर्द खुद तो कहीं भाग जाते हैं मगर इनकी औलाद सारी जिंदगी ना जीती है और ना ही मरती है और हमेशा एहसास से कमतरी का शिकार रहती है, मेरी तरह जैसे मैंने अपने आप को जिंदा रखे हुए थी। क्योंकि अब जीना तो था। मेरी तालीम मुकम्मल हुई तो मैंने 2 जगह इंटरव्यू दिए, मगर नाकामी का सामना करना पड़ा। कहीं तनख्वाह कम थी और कहीं ऐसा काम था जो मुझे नहीं आता था। ऐसे में मेरी दोस्त ने मुझे मशवरा दिया कि मैं किसी प्राइवेट स्कूल में टीचर की जॉब कर लूं ताकि घर का गुजारा होता रहे। मैंने इसकी बात मान ली और एक प्राइवेट स्कूल में टीचर लग गई। पहली तनख्वाह मिली तो मैंने माँ से कहा कि बस अब तुम काम छोड़ दो। जिंदगी में पहली बार इसने मेरी बात मान ली। तनख्वाह कम जरूर थी मगर हमारा गुजारा अच्छा हो रहा था। अब मैंने भी सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया। अल्लाह पर छोड़ देना ही बेहतर होता है, वो आपके लिए सब अच्छा कर देता है। यूं ही वक्त गुजरता रहा। फिर एक दिन मुझे मेरी दोस्त तानिया की कॉल आई कि इसे बाजार जाना है। वो अपने लिए सूट खरीदना चाहती थी और मुझे साथ लेकर जाना चाहती थी। मैं और तानिया पहले भी इकट्ठे कई बार बाजार आते जाते थे। मैं इस वक्त फारिग थी, इसलिए इसके साथ चल पड़ी। मैं अपनी दोस्त के साथ एक कपड़े की दुकान पर बैठी, इसके लिए कुछ सूट पसंद कर रही थी कि अचानक मेरी नजर एक सूट पर पड़ी जो हैंगर में लटका हुआ था। जब मैंने दुकानदार से सूट की कीमत पूछी तो वो पूरे 20,000 का था, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं वो सूट अपने लिए खरीद सकूं। मैं बड़ी हसरत निगाहों से इन सूट की तरफ देख रही थी। मुझे वो सूट बहुत पसंद आया था। जब हम इस दुकान से बाहर निकलने लगे तो अचानक दुकानदार ने मुझे आवाज दी और वही सूट शापर में मुझे पैक करके दे दिया। मैंने बड़ी हैरानगी से इसकी तरफ देखा और कहा कि हमने तो ये सूट नहीं खरीदा और ना ही हमारे पास इतने पैसे हैं कि इसे हम खरीद सकें। तो दुकानदार बोला, सूट के पैसे वो सामने बैठे आदमी ने अदा कर दिए। मैंने सामने बैठे आदमी की तरफ मुड़कर देखा तो वो एक बड़ी उम्र का आदमी था और मुझे देखकर हंस रहा था। मैंने इस आदमी को पहली बार देखा था। होना तो ये चाहिए था कि मैं वो सूट ना लेती, मगर दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने वो सूट जल्दी से ले लिया और मुस्कुराते हुए वहां से चल पड़ी। मैं बार बार मुड़कर पीछे इस आदमी की तरफ देख रही थी। कीमती लिबास में मलबूस इस आदमी ने वहां से बहुत से कपड़े खरीदे और बाजार से बाहर एक टैक्सी वाले को अपनी तरफ आने का इशारा किया। हमने देखा कि टैक्सी वाला यूं इस आदमी की तरफ लपका जैसे इसने कोई कीमती खजाना देख लिया हो। टैक्सी ड्राइवर इस आदमी का सामान उठाते उठाते थक गया, मगर इस आदमी का सामान खत्म ना हुआ। वो आदमी टैक्सी में बैठा तो हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखा। यार, हमारी भी क्या जिंदगी है, तरस तरस कर जी रहे हैं और एक ऐसे लोग भी हैं जो पैसों में खेल रहे हैं। मैंने एक आह भरकर कहा, जबकि मेरी दोस्त कहने लगी, हाँ यार, मैं तो ये सोच रही हूँ कि ये जिसका भी बाप होगा इसके तो ऐश होंगे। दोस्त की बात सुनकर मैंने हसरत से कहा, हाँ यार, लेकिन मुझे क्या, ये कौन सा मेरा बाप है। बाजार से निकलकर मैं सीधा घर आ गई। घर में दाखिल हुई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वही आदमी मेरी माँ के साथ बैठा था और हमारे घर में वही सारा सामान रखा हुआ था। मैंने माँ की तरफ देखा, वो रो रही थी। मैंने हैरानगी से पूछा, माँ, ये आदमी कौन है? इसने जलकर कहा, तू पूछती थी ना कि तेरा बाप कौन है, तो आज सुन, ये सामने बैठा आदमी ही तेरा बाप है। माँ का ये जवाब सुनकर मैं हैरान रह गई, क्योंकि ये तो वही शख्स था जो मुझे अभी बाजार में मिला था। जबकि वो आदमी ये सुनकर मेरी तरफ बढ़ा और कहा, अच्छा, तुम मेरी बेटी हो। ये कहकर मेरे सर पर हाथ रखने लगा। ये मेरे साथ पहली बार हुआ था। यह एहसास मुझे सरशार कर रहा था। मैं सोचती थी कि अगर मेरा बाप जिंदा हो और किसी दिन मेरे सामने आ गया तो मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी, मगर मैं इस वक्त इसके सीने के साथ लगी हुई थी और मेरा दिल चाह रहा था कि ये वक्त रुक जाए। फिर इस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा और माँ के साथ जा बैठा। वो कहने लगा, मैं तुम दोनों का मुजरिम हूँ, खुदा के लिए मुझे मुआफ कर दो। बेटा, इस वक्त मैं जानता था कि मेरा कोई ठिकाना नहीं है और मुझ पर बहुत कर्जे हैं। इसके बावजूद मैंने तुम्हारी माँ से शादी कर ली। मैंने ये सोचा था
کہ وقت کے ساتھ ساتھ حالات ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا۔ شادی کے بعد قرضدار میری جان کے دشمن ہو گئے اور مجھے تمہاری ماں کو اکیلا چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ یہاں تک کہ میں نے تمہاری ماں کو بھی کچھ نہ بتایا کہ میں کہاں جا رہا ہوں، کیونکہ ہماری شادی کو ابھی 1 سال گزرا تھا اور مجھے ڈر تھا کہ تمہاری ماں مجھے باہر نہیں جانے دے گی۔ بس اسی لیے میں اپنے حالات بہتر کرنے کے لیے ملک سے باہر چلا گیا اور محنت کرنے لگا۔ میں نے دن رات محنت کی اور اپنا سارا قرض چکا دیا، لیکن اب میں واپس نہیں آنا چاہتا تھا۔ مجھے ابھی اور محنت کرنی تھی تاکہ تمہاری ماں کے پاس جا کر پھر سے شرمندہ نہ ہونا پڑے، اس لیے میں واپس نہیں آیا اور وہیں کماتا رہا۔ سوچ لیا تھا کہ میں تبھی واپس جاؤں گا جب سب کچھ حاصل کر لوں گا، اور الحمدللہ آج میں نے وہ سب کچھ حاصل کر لیا ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے تمہاری ماں کو تلاش کیا اور یہاں بڑی مشکل سے پہنچا ہوں، مگر اس کے باوجود تمہاری مرضی ہے کہ تم مجھے معاف کر دو، اور دل نہ چاہے تو مجھے واپس جانے کا کہہ دو۔ یہ کہہ کر اس نے ہمارے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ماں رونے لگی اور اس نے میری طرف دیکھا، ایسے جیسے کہہ رہی ہو کہ یہ جو بھی فیصلہ کرے گی مجھے منظور ہوگا۔ میں سوچ میں پڑ گئی۔ ایک طرف سارے گلے شکوے تھے اور دوسری طرف باپ جو اتنی مشکل سے ملا تھا۔ اتنے عرصے بعد میں نے اپنے باپ کو دیکھا تھا۔ آج مجھے وہ محبت اور شفقت ملی تھی جس کے لیے میں کب سے ترس رہی تھی۔ میں نے اپنے باپ کی طرف دیکھا، ان کی آنکھوں میں آنسو تھے، شاید وہ اپنے کیے پر بہت شرمندہ تھے۔ مجھ سے اپنے باپ کے جوڑے ہاتھ اور آنکھوں سے آنسو دیکھے نہ گئے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی انہوں نے ہمارے ساتھ جو بھی کیا، مگر اب انہیں احساس ہو چکا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر اپنے باپ کو اپنے گلے سے لگا لیا۔ میری ماں نے بھی میرے باپ کو معاف کر دیا، اور پھر باپ نے کہا، بیٹا میں دیکھ رہا تھا کہ تمہیں وہ سوٹ بہت پسند آیا، اور مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ تمہارے پاس پیسے نہیں ہیں۔ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنی بیٹی یاد آ گئی، اور میں سوچ میں پڑ گیا کہ اگر آج میری بیٹی میرے پاس ہوتی تو وہ بھی تمہاری جتنی ہوتی۔ مجھے کیا معلوم تھا کہ جسے میں اپنی بیٹی کی طرح سمجھ رہا تھا وہ سچ مچ میں ہی میری بیٹی ہوگی۔ بس یہی سوچ کر میں نے اس کو سوٹ کے پیسے دکاندار کو دیے۔ یہ سن کر میری ماں کہنے لگی، یہ کیا معاملہ ہے، مجھے بھی تو بتاؤ۔ میں نے اپنی ماں کو ساری بات بتائی۔ وہ یہ بات سن کر ہنسنے لگی، اور آج ہم سب ہنسی خوشی زندگی گزار رہے ہیں۔ دوستو، ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ کمنٹس میں بتائیے گا کہ آپ کو یہ کہانی کیسی لگی۔ ملتے ہیں ایسی دلچسپ کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔